الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لبثتم إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعادي القائلين استفهام إنكار منهم لذلك إذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے ان آیات میں ان کفار کے بارے میں جو وقوع معاد جو قیامت کو بہت بعید سمجھتے تھے، بطور استفہام انکار کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے. قالہ مجاہد وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما غبارا رفاتا مانا غبار ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا بُلِينَا وَصِرْنَا عَدَمًا لَا نُذْكَرُ كما اخبر عنہم فی الموضع الآخر. اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم قبروں میں گل گئے، بالکل ختم ہو گئے کہ ہمارا وجود ہی نہ رہا، پھر ہم اٹھیں گے. جیسے دوسرے کا فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ جب ہم بالکل ہڈیاں ہو جائیں گے کھوکھلی پھر کیسے اٹھیں گے. وقولہ تبارک و تعالی وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ الآیتین. فامر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیبہم، اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کو جواب دیں کہ تم تو کہتے ہو ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کہتے ہیں تم پتھر ہو جاؤ، لوہا بن جاؤ، اللہ چاہیں گے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا اذ ہما اشد امتناعا من العظام والرفات. بھئی یہ لوہا جو ہے اور پتھر جو ہے یہ مٹی سے تو زیادہ تکڑا ہے نا، تو تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، اللہ پھر بھی اٹھائیں گے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے گمان کے مطابق بہت بڑی اور مضبوط ہو. قال ابن اسحاق عن ابن ابی نجیح عن مجاہد سألت ابن عباس عن ذلك فقال هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية لو کنتم موتا لاحییتکم، جب مر جاؤ گے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے.
وقضا قال سعید بن جبیر وابو صالح والحسن وقتادہ والضحاک وغیرہم ومعنى ذلك انکم لو فرضتم انکم لو سرتم الى الموت الذي هو ضد الحیات لاحیاکم اللہ اذا شاء. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ہمیں موت آ جائے گی تو موت اور حیات تو ضد ہیں، پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ لاحیاکم اللہ اذا شاء، اللہ زندہ کریں گے جب چاہیں گے. فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا أَرَادَ، چونکہ اللہ جب ارادہ فرما دے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو اب ایک بات یہاں اور بھی سمجھ لیں اور اس کو یاد بھی رکھیں. ایک بات تو میں نے یہ کہی تھی نا کہ 3 اصول ہیں، بنیاد ہیں، اصل ہیں، جن کے بغیر ایمان نہیں. پہلی چیز توحید، دوسری چیز نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز قیامت. یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دعوت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے فروع میں کہ کسی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، کسی میں 3 تھیں، ہمارے پاس 5 ہیں، لیکن اصول میں کوئی فرق نہیں. اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر قرآن پاک میں 4 دعوے ہیں. قرآن پاک نے 4 دعوے ذکر فرمائے ہیں. پہلا دعویٰ جو ہے وہ ہے اثبات توحید. اس پر اللہ نے پھر قرآن میں دلائل دیے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انما الہکم الہ واحد. یعنی وہ سب اس دعوے پر دلائل ہیں. دوسرا دعویٰ ہے نبوت کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور اسی طرح فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اثبات نبوت. تیسرا دعویٰ ہے قرآن کی حقانیت کا کہ قرآن حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی. اللہ نے اس کو بھی کئی مقام میں فرمایا والذی یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ چاہے تم پتھر بھی بن جاؤ اسے تمہیں دوبارہ زندہ کر. تو یہ 4 دعوے ہیں قرآن میں اور اسی پر یہ سارے دلائل ہیں. وقد ذکر ابن جریر ہا ہونا حدیثاً یجاء بالموت یوم القیامت کأنہ کبش املح فیوقف بین الجنت والنار. اس روایت حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ موت کو بلائیں گے. وہ ایک یعنی مینڈھے کی شکل میں ہو، اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا. ثم قالوا ایا اہل الجنت اتعرفون هذا فیقولون نعم. پھر جنت والوں سے پوچھیں گے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں. وہ جانتے کہ ان کو بتلایا جاتا ہے. ثم قالوا یا اہل النار اتعرفون هذا، پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں یہ موت ہے. فیذبح بین الجنت والنار، پھر اس کو حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ موت کو ذبح کر دو. ثم یقال یا اہل الجنت خلود بلا موت، پھر اللہ حکم دیں گے جنت والوں کو بھی موت پر بھی موت آ چکی ہے، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، موت تو مر گئی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ، جنوی تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے. کافر گناہگار جائیں گے لیکن اللہ ان کو نکالیں گے، اب تم پر بھی کوئی موت نہیں آئے گی. وقال مجاہد او خلقا مما یکبر فی صدورکم یعنی السماء والارض والجبال. تم اگر چاہتے ہو کہ ہم پر موت نہیں آئے گی، چلو تم اپنے عقل کے مطابق جو بڑے سے بڑی چیز بن سکتے ہو، آسمان بن سکتے ہو، زمین بن سکتے ہو، پہاڑ بن جاؤ.
وفی روایت ما شئتم فکونوا، جو چاہو بنو، فسیعیدکم اللہ بعد موتکم، تمہیں موت کے بعد دوبارہ اللہ اٹھائیں گے۔ وقد وقع فی تفسیر البروی عن الامام مالک عن الزہری فی قولہ او خلقا مما یکبر فی صدورکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مالک یقولون هو الموت، جو چاہو بن جاؤ لیکن موت آئے گی۔ وقوله فسيقولون من يعيدنا أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا، کہتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، چلو ہم پتھر بن جائیں، ہم پہاڑ بن جائیں، لوہا بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا قل الذي فطركم اول مرة أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، اللہ وہی ذات پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے عدم سے تمہیں وجود بخشا، وہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ إِعَادَتِكُمْ وَلَوْ سِرْتُمْ إِلَىٰ أَيِّ حَالٍ، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اسی نے ابتدا کی، وہی لوٹائیں گے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ قال ابن عباس وقتال يحركونها استهزاء، ينغصونها مانا ہاں اپنے سروں کو حرکت دیتی ہیں بطور استہزاء، اچھا ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ بعد الذي قال هو الذي تعرف العرب من لغاتها، یہ معنی اسی نے کیا ہے جو عرب کی لغات کو جانتا ہے۔ لأن الانغاز هو التحرك من اسفل الى اعلى ومن اعلى الى اسفل، انغاز کہتے ہیں کہ سر کو حرکت دینی اوپر سے، اچھا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ وَمِنْهُ قِيلَ لِلظَّلِيمِ وَالنُّعَامَةِ نَغَزْ، اسی لیے نعامہ جو ہے شتر مرغ کی بیٹا اس کو بھی ظلیم کہتے ہیں۔ لِأَنَّهُ إِذَا مَشَىٰ عَجَبَ بِمِشْيَتِهِ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ، تو جب وہ چلتا ہے وہ بھی اپنے سر کو حرکت دیتا ہے۔ وَيُقَالُ نَغَزَ سِنُّهُ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَالْتَفَتْ مِن مَبِيتِهَا، کہ جب وہ اٹھتا ہے تو حرکت کرتا ہے، سر کو حرکت دے کے چلتا ہے۔ وَنَغَزَ مِنْ حَرْمِ أَسْنَانِهَا، اور وہ بھی آدمی سر ہلاتا رہتا ہے جو بوڑھا ہو گیا اور جس کے دانت بھی ختم ہو گئے۔ وَقَوْلُهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہتے کب ہوگی قیامت، اخباراً عنہم بالاستبعاد منہم لوقوع ذلك كما قال تعالی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قیامت کب ہوگی اگر سچے ہو بتاؤ۔ قال تعالی يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، جلدی وہی کرتے ہیں جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان کو بتا دے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، احذروا، ڈرو، ہو سکتا ہے قریب ہو۔ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، ہر حال میں آنا ہے۔ قریب کا کیا معنی کہ کل آت وهو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ يَدْعُوكُمْ الرب تبارک و تعالی اذا دعتکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، جب اللہ کا حکم ہوگا اللہ بلائیں گے تو فوراً نکلو گے قبروں سے۔ اے اذا امرکم بالخروج منها فانه لا يخالف ولا يمانع، جب اللہ تمہیں حکم دیں گے قبروں سے نکلنے کا آپ کوئی مخالفت نہیں کر سکتے۔ بل کما قال تعالی ما امرنا الا واحد كلمح بالبصر، اللہ میں ہمارا تو حکم ایک ہی ہوتا ہے، بس حکم ہوا ہو گیا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں ہو جاؤ، ہو جاتی ہے۔ فانما هي زجرة واحدة، قیامت کہتے ہیں ایک زلزلہ، ایک جھٹکا ہے۔ فاذا هم بالساہرة، پھر تم اسی زمین پہ آ جاؤ گے۔ اے انما هو امر واحد بانتحار، ایک زبردست جھٹکا ہوگا۔ فاذا الناس قد خرجوا من باطن الارض الى ظاہرها، اب لوگ اندر سے نکل کے قبروں سے باہر کھڑے ہوں گے۔ یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ وتقومون کلکم اجابۃ لامرہ وطاعۃ لارادتہ، اب جب اللہ حکم دے گا اب سارے آج کے اب انکار نہیں کر سکتے۔ وتستجیبون بحمدہ اے بامرہ، وقضا قال جو کہا کہ بمعرفتی وطاعتی، اب اللہ کے حکم کی دنیا میں انکار کرتے، اب کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ وقال بعضهم یوم یدعوکم وتصبح بحمدہ والحمد فی کل حال، ہر حال میں حمد ہے اللہ کا۔
وقد جاء فی الحدیث لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم، جو صحیح معنی میں موحد ہیں، صحیح عقیدے والے، ان کو قبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کأنی بأہل لا الہ لیکون من قلوبہم ينفضون التراب عن رؤوسہم، وہ جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اپنے سر سے مٹی کو جھاڑ رہے ہوں گے۔ یقولون لا الہ الا اللہ وفی روایت یقولون الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، وسیأتی فی سورۃ فاطر وقولہ تبارک و تعالی وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اب قبروں سے اٹھنے کے بعد گمان کریں گے او ہم تو دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے ہیں۔ یوم تقومون من قبورکم ان لبثتم فی الدار الدنیا الا قلیلا، وقولہ تعالی کأنہم یوم یرونہا، جب قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، ایسے ہو اچھا جیسے کوئی شام یا صبح کا وقت گزرا ہو۔ وقال تعالی یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور نیلی آنکھوں کے ساتھ کافر اٹھیں گے۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ آپس میں کہیں گے بھی کتنا عرصہ ہم نے گزارا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، ان میں جو سب سے بڑا سمجھدار ہوگا نا، وہ کہے گا ہاں زیادہ سے زیادہ ہم نے ایک دن گزارا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ وقال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہے دنیا میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بس ایک دن یا ایک کا بھی کچھ حصہ۔ فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمایا جائے گا کہ تم بہت تھوڑا رہے ہو اگر تم جانو، چونکہ دنیا آخر فانی ہے، تو فانی گزرنے والی چیز ہے، جو گزر جائے اس کی کیا ہے؟ اصل تو آدار آخرت ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ واللہ اعلم۔